نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم حاضرین، جی ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں آپ سے مخاطب ہے محمد اعجاز ملک۔ آج 15 رمضان المبارک ہے۔ آج وہ دن ہے کہ خانوادہ نبوت میں خوشی کا سماں تھا، عید کا سماں تھا۔ امتحانات اور غموں کے بعد ایک خوشی کی خبر تھی، اور وہ خبر تھی مولا کائنات حضرت علی شیر خدا سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا فرمائیں، بیٹے بھی عطا فرمائے، مگر کوئی بیٹا جوان نہ ہو سکا، سب بچپن میں وصال فرما گئے۔ تو دشمن تانا دیتا تھا کہ نبی کی کوئی اولاد نہیں، نبی کی کوئی نسل نہیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی، حکمت کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد وصال فرما گئی، فوت ہو گئی، تو دشمن نے تانا دیا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی اللہ آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے گا، کثرت سے اولاد عطا فرمائے گا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کو اللہ رب العزت نے 3 ہجری میں پہلا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا نے اپنے بیٹے کا ایک نام سوچا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد بھیجی۔ ایک روایت ہے کہ نبی مکرم کو مبارکباد گھر سے گئی، اور ایک اور روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کو بیٹا دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ نام حسن وہ خوبصورت اور حسین نام ہے کہ اس سے پہلے عرب میں کہیں نہیں تھا، اس سے پہلے حسن نامی شخص کوئی نہیں گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضرت فاطمۃ الزہرا کی جھولی سے حضرت امام حسن کو لیا، ایک کان میں آذان اور دوسرے کان میں اقامت ارشاد فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی کے طور پر اپنا لعاب عطا فرمایا اور پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھو گے؟ حضرت علی شیر خدا نے ایک نام بتایا کہ ہمارا خیال ہے یہ نام رکھیں گے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کا نام حسن ہو۔ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ رسول کی مرضی کے خلاف چلیں؟ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نواسے کا نام حضرت حسن تھا۔ ایک خوشی تھی، ایک عید تھا۔ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ وہ تمام روایات جس میں حضرت امام حسین شامل ہیں، اکثر روایات دونوں شہزادوں کے لیے اکٹھی ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی ابتدائی عمر پہلی 8 سال کی عمر آغوش نبوت میں گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت رہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو پھر حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اپنے بابا حضرت علی شیر خدا کے ساتھ رہے اس وقت تک کہ جب تک حضرت علی شیر خدا شہید ہوئے۔ جتنی بھی روایات آپ کو ملیں گی، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کو نبی مکرم نے اپنی اولاد فرمایا، اپنی جان فرمایا، اور دونوں کو فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا من احبہما فقد احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ میں محمد سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلمات ارشاد فرمائے جو شاید حضرت امام حسن علیہ السلام کا ماتھے کا سہرا ہے۔ اللہ رب العزت کو میرے آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے میرے رب تو بھی حسن سے محبت کر، اور اے اللہ جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر، یعنی میں خود بھی کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن سے محبت کر، اور جو حسن کو محبوب رکھے اے اللہ سے تو بھی محبوب رکھ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے کاندھے پر سوار تھا۔ کیا منظر ہوگا کہ جب ایک نواسا
اس نانے کے کاندھے پر سوار ہے جو والی کائنات ہے، جو رحمت للعالمین ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو کاندھے پر بٹھا کے باہر سیر کروائی، اور کئی موقعوں پر میرے آقا اپنے کاندھوں اور پشت مبارک پر بٹھا کے آپ کو سیر کرواتے، آپ کے ساتھ کھیلتے۔ بچپن کی بڑی خوبصورت باتیں، حضرت امام حسن اور امام حسین کی کشتی رکھوا دی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کی کشتی ہو رہی ہے، سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا نے فرمایا بابا آپ حسن کی سائیڈ لے رہے ہیں، یعنی حسن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن حسین کو اس طرح پکڑ، اس طرح گرا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا بابا آپ بڑے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نبی مکرم نے فرمایا بیٹی فاطمہ دیکھو جبرائیل حسین کا ساتھ دے رہا ہے۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف امام حسن اور امام حسین کو دین سکھایا، بلکہ کھیل کود گھڑ سواری سب کچھ میرے آقا کے سامنے وہ کھیلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کو اپنی اولاد اپنی جان قرار دیا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کسی نے دیکھا کہ آپ کے کاندھے پر ایک بچہ سوار ہے۔ لوگوں نے کہا حضور اب آپ خلیفہ ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو کون ہے۔ دیکھا تو وہ حسن ابن علی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر نے اپنے آقا محمد مصطفیٰ کو دیکھا تھا کہ وہ حضرت امام حسن کو اسی طرح کاندھے پر بٹھا کے گلیوں اور بازار میں گھوما کرتے تھے۔ آج ابو بکر اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کر رہا ہے۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشابہت رکھتے تھے، کافی حد تک حضرت امام حسن علیہ السلام کا چہرہ نبی سے ملتا تھا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ تصور مصطفیٰ میں گم ہو جاتے تھے۔ بالخصوص نبی مکرم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت امام حسن علیہ السلام کو سامنے بٹھا کے لوگ دور نبوی کی یاد تازہ کیا کرتے تھے۔ یہ 15 رمضان المبارک آج کا دن ہم حضرت امام حسن کی یاد اور محبت کے نام کرتے ہیں۔ ضرور اپنے بچوں کو امام حسن علیہ السلام کا تعارف کرائیے، امام حسن علیہ السلام کی یاد اور محبت میں دعا کیجئے، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت روز حشر حسنین کریمین کے ہمیں قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔